دنیا کے اندر بے شمار ممالک ایسے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے جو آفت اور مصیبت ہے وہ آتی ہے۔ کسی جگہ پر طوفان آتا ہے، کسی جگہ پر سونامی آتا ہے، کسی جگہ پر سیلاب آتے ہیں۔ تو یہ جو آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ آتی ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں، ان بارشوں کی وجہ سے جو ہمارا ملک ہے اس کا تقریباً چوتھا حصہ ملک پاکستان کا جو سیلاب آیا ہے اس سے متاثر ہوا ہے۔ اور پھر کتنا زیادہ ملک پاکستان کا نقصان ہوا۔ اب دنیا کے اندر بھی ایسی آفتیں آتی ہیں، ملک پاکستان میں بھی آئی ہے، لیکن ہمارے پاس جو عوام ہے نا وہ بیچاری بے بس ہے، جو عوام ہے وہ بے بس ہے، اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ بے حس ہیں۔ یعنی انہیں بے شک ملک ڈوب رہا ہو، انہیں کوئی احساس نہیں۔ وہ ملک جس میں وہ اقتدار میں ہے، وہ ملک جس میں وہ شاہی خرچوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ملک جس میں غریب کا جو خون اور پسینہ ہے اس کمائی سے وہ ٹیکس دیتا ہے، اور یہ ہمارے سیاستدان اسی بنا پر شاہی خرچ کرتے ہوئے شاہی خرچیوں سے اپنے چہروں پر غریبوں کے خون اور پسینے کی کمائی سے اپنے چہروں پر لاٹھی اور سرخی لے آتے ہیں۔ عوام جو ہے وہ بے بس ہے، کیا کرے بیچارے، اور جو حکمران ہیں وہ بے حس ہیں، یعنی انہیں اپنی عوام کا کوئی احساس نہیں۔ اور پھر دنیا کے اندر، ممالک کے اندر جب سیلاب آتا ہے، طوفان آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، تو وہاں پر وہ انتظامات کرتے ہیں تاکہ ملک کا کم از کم نقصان ہو۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر آپ حالات دیکھ لیں، ہر بار سیلاب نہیں آتا، کتنا نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کبھی کسی نے کوئی پالیسی بنائی ہے، کبھی کسی نے کوئی منصوبہ بنایا ہے تاکہ ملک پاکستان کا جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو۔ دیکھیں نا، سیلاب کا آنا، بارش ہونا، بارش نے تو برسنا ہے، بارش تو ہوگی، اور موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے جو بارشیں ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ریکارڈ توڑ بارشیں ہو رہی ہیں، تو نقصان تو ہوتا ہے، لیکن چاہیے تو یہ کہ اس نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے، کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی جائے۔ آج تو جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایسی منصوبہ بندی کی جائے، ایسی حکمت عملیاں اپنائی جائیں تاکہ یہ جو ملک پاکستان ہے اس کا نقصان کم سے کم ہو سکے۔